السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم چوتھے سپارے کی چند منتخب آیات پہ بات کریں گے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا سپارہ جس کا آغاز لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے ہوتا ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 102 ہے، جو ہم 102 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس کی ناراضگی سے بچو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت تمہیں حالت فرما برداری پہ آنی چاہیے، تمہیں مرنا نہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچنا ہے۔ تقویٰ کیسے ہے، کس کو؟ کئی دفعہ میں آپ کے سامنے بات کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی حدود، شریعت کی حدود مقرر کر دی ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرنا۔ جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ان سے تجاوز نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت حالت اسلام پہ آنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اب یہ 103 آیت ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بازی میں مت پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر نچھاور کی تھی۔ اذ کنتم اعداء، جب تم سب کے سب باہم دشمنی میں تھے، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ فألف بین قلوبکم، اللہ نے اسلام کی بدولت تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ اللہ نے اسلام کی بدولت تمہیں بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتا ہے کہ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی، اس سے مراد قرآن کریم۔ قرآن کریم اسلام کا سب سے پہلا سورس ہے، سب سے اولین سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کے بعد پھر ہم سنت نبوی کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد سیرت صحابہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو اول سورس قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے تعلق استوار رکھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیت ہے 104، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ نہیں، وہ تو آگے آتی، 104 آیت دوسری ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت موجود رہنی چاہیے، ایک جماعت مبلغین کی ضرور موجود رہنی چاہیے، جس کا دن رات کام کیا ہو؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں سے ایک طبقہ ایسا موجود رہنا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک طبقہ موجود رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اہل علم کے بارے میں فرمایا، جو انبیاء کے وارث ہیں، کہ یہ تمہارے اندر موجود رہنے چاہیے۔ آبادی کے لحاظ سے اہل علم کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی، جتنی زیادہ آبادی ہوگی تاکہ وہ آبادی اہل علم کے حوالے سے خود کفیل ہو، علماء کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم میں ایسی جماعت موجود رہنی چاہیے جس کا دن رات کام یہی ہو۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوں جن کا کام صرف یہی ہو، دن رات یہ کام ہو، وہی ان کی زندگی کا مشغلہ ہو۔
آج ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، انجینئر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، قانون دان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے شعبے ہیں، چونکہ دنیا کی عظمت، دنیا کی قدر ہمارے دلوں میں ہے، ایک نوکر شاہی کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو علماء دین متین کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں باقاعدہ امام، مؤذن اور یہ دینی خدمت کے لوگوں کو مقرر کی ہے، ان کی تنخواہیں مقرر کیں، باقاعدہ فوج بنائی، فوج کی تنخواہیں مقرر کیں۔ آج اعتراض اگر ہوتا ہے تو علماء پر ہوتا ہے، جی ہر بندے کو امامت کروانی آنی چاہیے، تو مستقل امام رکھنے کی ضرورت کیا ہے، بس جو بھی موجود وہ آگے ہو جائے۔ تو پھر مستقل فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر بندے کو مجاہد اور فوجی ہونا چاہیے، جب بھی جنگ ہو سب لڑیں، کریں نا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی باقاعدہ فوج تو نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے دور میں فوج کی کوئی باقاعدہ تنخواہ تو نہیں تھی، یہی امت تھی، فوج بن کے سامنے آ جاتی تھی۔ تو صرف سارا نزلہ اسی پہ گرانا ہے جو آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے آپ جا کے ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں۔ بھائی ہر شعبے کی ضرورت ہے، ہر شعبے نے وہی کام کرنا ہے، اور اس شعبے کی خدمت معاشرے کے اوپر ضروری ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر فیس کہاں سے لیتا ہے؟ سوسائٹی سے لیتا ہے۔ سوسائٹی فیس دینا اپنا حق سمجھتی ہے، کیوں کہ سوسائٹی ڈاکٹر کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ انجینئر ہے، انجینئر کہاں سے پیسے لیتا ہے؟ معاشرے سے لیتا ہے۔ معاشرہ انجینئر کو تنخواہ دینا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ معاشرہ انجینئر کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح ایک وکیل فیس کہاں سے لیتا ہے؟ معاشرے سے لیتا ہے۔ معاشرہ وکیل کی فیس دینے کو ضروری سمجھتی ہے کہ اس کا ایک مستقل کام ہے۔ اسی طرح فوج کی تنخواہیں ہیں، فوج تنخواہ کہاں سے لیتی ہے؟ سوسائٹی سے لیتی ہے۔ سوسائٹی ایک مستقل فوج کی ضرورت محسوس کرتی ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ الحمدللہ ہماری اس مملکت کی خوش قسمتی ہے کہ عالم اسلام میں مضبوط ترین افواج پاکستان کی ہیں۔ یہ اس اللہ کا احسان ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر مضبوط ترین افواج میں صف اول میں پاکستان کی فوج کھڑی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اب یہ اگر کیا کہتے ہیں فوجی کام عبادت سمجھ کے کریں اور تنخواہ لینے کو حرام سمجھیں، تو باقی کام تنخواہ کے لیے کوئی ریڈی لگائیں گے؟ نہیں، بلکہ معاشرہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ یہ دن رات چونکہ ہمارے سرحدات کی نگہبانی کرتے ہیں، لہٰذا ان کی تنخواہ ہماری جیبوں سے جائے گی۔ یہی چیز علماء دین متین کے بارے میں کیوں نہیں محسوس ہوتی؟ یہ دن رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے اور ان کی تنخواہوں کو ادا کرے۔ اچھے اچھے دیندار اس بیماری میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہر بندے کو نماز پڑھانی آنی چاہیے، آگے ہو جائے۔ تو بھائی ہمت ہے تو آگے ہو جاؤ نا، آپ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آگے ہو جائے، جب نماز کا ٹائم ہو اپنے آپ کو امامت کے لیے آگے کرے، نماز پڑھائے، پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کتنی ہمت ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات، یہ ضرورت محسوس کب ہوئی کہ مستقل امام ہونا چاہیے، مؤذن ہونا چاہیے؟ یہ ضرورت کب محسوس ہوئی؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں محسوس ہوئی یہ ضرورت کہ مستقل مساجد کے جو اہلکار مقرر ہونے چاہیے اور بیت المال سے ان کو تنخواہ ملے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، خیر القرون کا دور تھا، تبع تابعین کا دور تھا، ایمانداری سے بتائیں ہر شخص نماز پڑھانے کے اہل تھا کہ نہیں؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہم وزڈم رکھتے ہیں؟ ہر شخص نماز پڑھانے کے اہل ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل ائمہ اور مؤذنین کی اور ان لوگوں کی تنخواہیں مقرر کی اور ان کو مستقل کام پہ لگایا۔ اگر اس دور میں ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے مساجد کے اہلکاروں کی، آج اس کی ضرورت کروڑ گنا زیادہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر نے ضرورت محسوس کی کہ اہل اسلام کی باقاعدہ افواج ہونی چاہیے، ان کی باقاعدہ تنخواہ مقرر ہونی چاہیے۔ اس دور سے آج تک چلا آ رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا اگر اس کو کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوتا، بے شعوری ہے، وہ صرف اور صرف دین کے حوالے سے بے شعوری ہے، اور اس پہ کئی احساس کمتری میں مبتلا مولوی ٹائپ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا جی نہیں جی ٹھیک ہے، یہ امامت خطابت تو یہ تو مفت ہونی چاہیے نا، بندہ کوئی اور کام کرے اپنی روزی روٹی کے لیے۔ اگر ایسا ہوتا دین کی حفاظت ممکن نہ ہوتی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وزڈم تھی کہ آپ نے
ان لوگوں کا انتخاب فرمایا اور ان کی مستقل تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ اگر علماء قرآن اور حدیث کی خدمت کو چھوڑ کے اپنے ذریعے معاش میں لگ جائیں، ایمانداری سے بتائیں کہ انہیں دین کے لیے کتنا وقت ملے گا۔ ویسے تھیوریٹیکل بات کرنا بڑا آسان ہے، جی اتنے گھنٹے دین کا کام کریں، اتنے گھنٹے دنیا کا کام کریں۔ آپ بتائیں، آپ دکاندار ہیں، صبح سے لے کر شام تک آپ کی چمڑی اتر جاتی ہے، اور پھر بھی آپ کو شام کو دکان بند کرتے ہوئے آپ کو موت نظر آتی ہے کہ دکان بند کریں گے تو 10 گاہک اور آ جائیں گے۔ جمعے کے دن بھی آپ یا اتوار کے دن بھی جہاں جو چھٹی ہے آپ اس دکان کو کھولے رکھنا چاہتے ہیں، شٹر ڈاؤن کرنا آپ کو پسند نہیں ہوتا۔ آپ شٹر ڈاؤن اس لیے کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں اتفاق ہو چکا ہے کہ 1 یا 2 دن چھٹی کرنی ہے، وگرنہ 1 دن سے زیادہ چھٹی ہو جائے دکانداروں کو موت نظر آتی ہے کہ ہماری روزی روٹی پہ لات پڑ رہی ہے۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے دکانیں کھلی رکھنے کے باوجود 1 دن چھٹی ہو جائے تو موت نظر آنے لگتی ہے۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں علماء دین کا کام بھی کریں، ذریعہ معاش بھی کریں، تو ایمانداری سے بتائیں ذریعہ معاش کا ان کو وقت کتنا ملے گا۔ اور پھر ایک بات ہے، ذریعہ معاش بھی مکمل توجہ چاہتا ہے اور دین اس سے کہیں زیادہ توجہ چاہتا ہے۔ جب توجہ بڑھ جاتی کام نہیں ہوتا۔ میں اپنی ذاتی مثال اس وقت لے رہا ہوں، ذاتی مثال۔ اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کا محتاج نہیں کیا، سرکار کی اچھی تنخواہ لیتا ہوں، اللہ کا میرے اوپر بہت، میں اس اللہ کا احسان سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جوتیاں پالش کرنے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا، یا مساجد کی انتظامی تھا اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، ہماری چھوٹی سی عمارت ہے، اس میں چھوٹا موٹا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، میں تفسیر بیان کروں کہ میں اس کنسٹرکشن کے کام کی نگرانی کروں؟ میں مستری مزدور تو نہیں ہوں نا، لیبر تو نہیں ہوں، کام تو مستری نے کرنا، مزدور نے کرنا، رگڑائی والے نے کرنا ہے، لیکن اس کی نگرانی کرتے ہوئے بھی ایسی موت نظر آتی ہے، ایسے ایسے کام۔ ابھی بھی میں آج میں ریکارڈنگ آپ کے سامنے کرا رہا ہوں تو آپ کو برملا بتا رہا ہوں کہ اوپر مستری کام پہ لگے ہوئے، ان کو چھوڑ کے میں یہاں بیٹھ کے ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، اور لیکن میری توجہ بٹی ہوئی ہے، مجھے وہ ٹیسٹ ہی نہیں مل رہا کہ جس سکون کے ساتھ مجھے ریکارڈنگ کروانی چاہیے اور کیا کہتے ہیں دین کی بات کرنی چاہیے۔ اور یہاں کہتے ہیں جی آدھا کام دین کا کریں، آدھا کام ذریعہ معاش کا کریں، دین کا کام مفت ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا کام ہے جو دینی کام نہیں ہے؟ وکالت، لوگوں کی مدد کرنا دینی کام نہیں، مریضوں کا علاج کرنا دینی کام نہیں، عمارتوں کے نقشے بنانا دینی کام نہیں، کیس لڑنا، مقدمہ لڑنا، مظلوم لوگوں کی مدد کرنا دینی کام نہیں، سائنسی ایجادات کرنا کیا یہ دینی کام نہیں کہ آپ ایجادات کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور اپنی دھرتی کی حفاظت کا ذریعہ بنائیں؟ سرحدات کی حفاظت کرنا کیا یہ دینی کام نہیں؟ تو پھر یہ سارے دینی کام بھی مفت ہونے چاہیے۔ جو جس شعبے میں ہے، چونکہ یہ دینی کام ہے، مفت کرے اور اپنے ذریعے معاش کے لیے کوئی اور راستہ الگ سے ڈھونڈے۔ لیکن جو راستہ الگ سے ڈھونڈے گا، چونکہ وہ بھی شریعت کی روشنی میں ہوگا، وہ بھی دینی کام ہوگا، لہٰذا وہ اس کی بھی تنخواہ نہ لے بلکہ وہ بھی مفت کرے۔ اب ایک تیسرا کام ڈھونڈے کہ جو دینی کام نہ ہو اور حلال کام ہو اور اس کی تنخواہ لے۔ آپ کو دنیا میں ایسا کام ملے گا ہی نہیں جس پر دینی کام کی تعریف صادق نہ آتی ہو، آپ پھر اس کی تنخواہ لے ہی نہیں سکتے۔ کتنی عجیب بات ہے، وزیر، مشیر، وزیر اعظم، صدر، جج، جرنیل، بیوروکریٹ، نوکر شاہی، قانوندان، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، یہ سارے کے سارے معاشرے سے تنخواہ لیں تو انہیں تانے نہ ملے، بلکہ بندہ ان کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھے کہ نبض پہ ایسے ہاتھ رکھتا ہے، 1000 روپے فیس 1 منٹ میں کھڑی ہوتی ہے، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ڈاکٹر صاحب ایسے بات سنتے ہیں، مریض کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، نہ کرونا ادھر ہی رہو، سناؤ ادھر پرچی ایسے لکھ دی، 10,000 روپے 1 منٹ کی فیس، وہاں کسی کو برا نہیں لگتا۔ لیکن جو علماء دن رات محنت کرتے ہیں دین کی، وہاں آپ کے ہمارے پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے، صاحب اتنی تنخواہ کیوں لیتا ہے؟ خدا کی قسم ببانگ دوہل کہتا ہوں، سب سے بہترین تنخواہ علماء دین متین کی ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا کام، سب سے قیمتی کام اور سب سے اعلیٰ افضل اور جنت میں لے جانے والا کام، جہنم سے بچانے والا کام صرف اور صرف قرآن و حدیث کا کام ہے۔ یہ سرحدات کی حفاظت بھی قرآن و حدیث کی وجہ سے ہے، یہ مریضوں کا علاج بھی قرآن و حدیث کی وجہ سے ہے۔ مریضوں کا علاج اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح ہو، عبادات بجانا ہے۔ سرحدات کی حفاظت اس لیے ہوتی ہے تاکہ سرحدات کی حفاظت ہو، اور جن سرحدات کی حفاظت ہو رہی ہے اس میں اسلامی ریاست قائم اور اللہ کے دین کا نفاذ ہو۔ جس کام کو بھی اٹھائے دنیا کا، دراصل وہ قرآن و سنت کو بلند کرنے کے لیے، اس سے تو بڑھیا کام ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ آج تانے ملتے ہیں تو علماء کو ملتے ہیں کہ جی یہ عالم تنخواہ لیتا ہے،
وزیر تنخواہ نہیں لیتا، مشیر تنخواہ نہیں لیتا، یہ سارے تنخواہ نہیں لیتے، یہ کہاں سے لیتے ہیں؟ اور آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، یہ جتنی بھی تنخواہیں لیتے ہیں ان کو، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، میں خود چونکہ سرکاری ملازم ہوں تو اس کے اندر شامل ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں پرائیویٹ مساجد مدارس اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں تنخواہیں آتی ہیں نا، تنخواہوں کے اندر عادلانہ ٹیکس بھی ہے، ظالمانہ ٹیکس بھی ہے، زبردستی کا ٹیکس بھی ہے، غنڈہ ٹیکس بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس ٹیکس کے اندر حلال حرام سارے پیسے مکس ہیں۔ فتویٰ ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ پرائیویٹ مساجد ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو مدارس کا نظام ہے، اس میں جو پیسے دیتا ہے نا 99% لوگ، چلو 1% احتیاط سے نکال دیتا ہوں، جو پیسے دیتے ہیں وہ کون سے دیتے ہیں؟ حرام کھانے والا بھی جب صدقہ دیتا ہے نا احتیاط سے دیتا ہے، یار میں صدقہ حلال کا دوں، اور ان سے کوئی زور زبردستی جبر کا کوئی بھی پیسے نہیں لیتا، بلکہ وہ اپنی خوشی سے صدقہ دیتے ہیں۔ تو مساجد اور مدارس کے اہلکاروں کو جو تنخواہ ملتی ہے تو وہ تو کرسٹل کلیئر ہے اپنی حلت کے حوالے سے، اتنی حلال تنخواہ۔ ہماری تنخواہوں پر شبہات قائم ہو سکتے ہیں، مساجد و مدارس کے مدرسین اور مؤذنین اور امام اور ائمہ اور خطباء کی تنخواہوں پر تو کوئی شبہ ہی نہیں پڑتا، لیکن تانے کن کو ملتے ہیں؟ ان کو ملتے ہیں، جن کو تانے ملنے چاہیے ان کو تانے نہیں ملتے۔ تو قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے تم میں ایک جماعت موجود رہنی چاہیے جس کا کام ہی امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہو۔ جب وہ کام یہ کرے گی تو اور ذریعہ معاش کیا کرے گی؟ تو ان کی ذمہ داری ہے، ان کے بارے میں معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان کی کفالت کرے، ان کے معاش کا خرچہ اٹھائے۔ جس طرح زکوٰۃ کے عاملین ہیں، زکوٰۃ کے عاملین کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ اسی زکوٰۃ سے ملتی ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں والعاملین علیہا۔ تو خیر اتنی بات یہاں کافی ہے، صرف یہ آیت پڑھ کے گزر نہ جائے، ان آیات پہ غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کے لیے ضرورت سمجھتے ہیں اسباب کی دنیا میں کہ معاشرے میں یہ رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں فرمایا تم میں اتنے طبیب اور ڈاکٹر ہونے چاہیے تاکہ مریضوں کے علاج ہو، تم میں اتنے انجینئرز ہونے چاہیے تاکہ تمہاری موٹر ویز بنے اور کنسٹرکشن ہو۔ حالانکہ یہ منع نہیں ہے، لیکن صرف اہمیت کے طور پر بتا رہا ہوں۔ اللہ نے یہ کہا تم میں علماء ہونے چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ لیکن آج ان پڑھ بندہ بھی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلا کے پیسے کمانا چاہتا ہے، لیکن دینی تعلیم دلا کے اسے میدان میں اتارنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ یہاں امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے دل جگر چاہیے، دل گردہ چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اور جب تک جن کے پاس ہے انہی سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں، اور جس خطے میں جس طبقے میں علماء پیدا نہیں ہوتے ہیں وہاں تبدیلی نہیں آتی۔ باہر سے تبدیلی بڑی مشکل سے آتی ہے جب تک اندرون میں تبدیلی نہ ہو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں پنجاب میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب پنجاب کے اپنے بڑے بڑے خاندانوں کے اندر علماء پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ سرائکی بیلٹ میں تو پھر بھی علماء کی الحمدللہ ایک اچھی خاصی تعداد ہے، لیکن پنجاب کے اس حصے کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں جتنے بھی علماء باہر کے ہیں، یہاں تک کہ آپ یہاں بڑے بڑے مزارات دیکھ لیں اولیاء کرام کے، وہاں جا کے آپ ان کا شجرہ نسب پڑھ لیں، ان کے سوانح حیات کو آپ دیکھ لیں، یہ سب افغانستان سے اس دھرتی پہ وارد ہوئے ہیں۔ یہاں کے اپنے بزرگ تو نہ ہونے کے برابر ہیں، آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہیں۔ اسی لیے اس خطے میں تبدیلی نہیں آتی۔ اس خطے میں ہندو مت کے، سکھ مت کے، انگریزوں کے، فرنگیوں کے اثرات زیادہ ہیں، اور جہاں علماء کی تعداد بہترین ہوتی ہے وہاں پھر فرنگیوں کے اثرات کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنے علماء مضبوط ہوتے ہیں اتنا دین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ علماء دین کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ اوپر سے بھی بغیر علماء کے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ اس پر اتنی ہی بات کافی ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ اور یہ آیت آ رہی ہے سورہ سپارہ نمبر 4 چل رہا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی تھی سورہ آل عمران کی، پہلے میں نے 102 اور 104 آیت پہ بات کی، پھر کیا کہتے ہیں 104 آیت پہ بھی بات ہو رہی تھی۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں، صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں، بات تو ہو گئی آیت نمبر 110 پہ۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم تأمرون بالمعروف، تمہاری شان یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے، تمہاری ذمہ داری یہ ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ہم خیر امت ہے، اس کی وجہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے، اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر سے ہی جہاد سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، درخواست نہیں کرنی۔
ہاں جہاں درخواست تک نوبت آتی ہے وہاں درخواست ہی کریں گے، جہاں صرف زبان کی نوبت آتی ہے ہم زبان سے کہیں وہاں زبان سے کہیں گے، لیکن امر کا اصل معنی امر ہی ہے، آرڈر دینا، حکم دینا، اور حکم وہی دیتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، اور یہ طاقت ہمیں جہاد سے حاصل ہوتی ہے، ہمیں تلوار سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ریاست کا کام بھی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور پھر ریاست جن کو ذمہ داریاں سونپتی ان کا کام بھی ہے، اور جب پھر ریاست کے اندر ہی دین نہ ہو تو یہ ریاست کا کام بھی پھر علماء اٹھا لیتے ہیں اور پھر یہ کام کرتے ہیں، وگرنہ ریاست، اسلامی ریاست کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے صدر سے لے کر اس کی چپڑاسی تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کا منظر نظر آتا ہے۔ ریاست خود امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اور باقاعدہ نگرانی کر رہی ہوتی ہے اور پاسداری کر رہی ہوتی ہے، اور خود اس کام کی وہ نگہبان ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، اب چلتے ہیں جی 144 اور 145 آیت کی طرف۔ چوتھا سپارہ چل رہا ہے سورہ آل عمران۔ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر محمد پہ موت آ جائے، مات کسے کہتے ہیں؟ جس پر موت آ جائے۔ موت گالی نہیں ہے، موت مخلوق کی نشانی ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں، موت تو مخلوق کی علامت ہے، صرف اللہ پہ موت نہیں آتی بس۔ یبقى لا یزال، صرف اللہ کی ذات ہے بس۔ افإن مات، اگر محمد پر موت آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او قتل، یا محمد قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو اب الٹے پاؤں پھر جائے وہ اپنا ہی بگاڑے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آیت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، صحابہ پریشان ہوتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال لیتے ہیں کہ جو کہے گا کہ محمد پر فوت ہو چکے ہیں میں اس کی تلوار سے اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر کو بھی کچھ نہیں کہتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور سیدھے منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر یہ آیت پڑھتے ہیں اور ساتھ یہ فرماتے ہیں، بڑا ان کا لازوال خطبہ آج بھی موجود ہے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ کان کھول کے سن لے کہ محمد پہ موت آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، البتہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ پہ تو موت آ ہی نہیں سکتی ہے، وہ تو زندہ ہے، اس پہ کوئی موت نہیں آتی۔ جب یہ آیت پڑھی صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی، یعنی نے سن رکھی تھی، پھر یہ آیت جب تلاوت کی صحابہ نے سنا، صحابہ کو تسلی ہو گئی کہ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلی قرآن کریم میں بتا دیا تھا کہ حضور پر بھی موت آ سکتی اور آئے گی۔ تو صحابہ کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا تھا وہ نبی علیہ السلام کی وفات اور ممات پہ ہوا تھا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ممات بھی کوئی گالی نہیں اور حیات کا بھی کوئی انکار نہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی برحق ہے، ممات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی برحق ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میرے نبی آپ کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے۔ ممات النبی بھی برحق، حیات النبی بھی برحق۔ ممات النبی یعنی نبی علیہ السلام پہ موت آ چکی، حیات النبی یعنی نبی علیہ السلام پر موت آنے کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا،
جو عالم برزخ کی زندگی ہے، علیین کی زندگی ہے، جنت والی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کی اس سے کوئی مشابہت ہی نہیں، دنیا کی زندگی سے اعلیٰ، افضل اور برتر زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو گئی، جو ختم ہو گئی وہ آگے نہیں ہے، جو شروع ہو چکی ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو گزر چکی ہے۔ موت سے تو دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اور موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا۔ یہ کل کلام ہے اتنا، اس پر لوگ نہ سمجھتے ہوئے ایک دوسرے پر پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگاتے ہیں۔ فتوے لگانے والوں کو تو پھر بھی اندر کی وچوں بات کا پتہ ہوتا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کے نیچے جو مقلدین کی، متبعین کی ایک تعداد ہوتی ہے، وہ سر پھٹول کرتی ہے آپس میں، اور ان کو بیٹھ کے اگر آپ بات کریں انہیں ککھ پتہ نہیں ہوتا، ککھ پتہ نہیں ہوتا، اختلاف کی بنیاد کا بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا، اختلاف کیا ہے اسے بھی پتہ نہیں ہوتا، بس فتوے لگاتے ہیں کہ بھائی یہ حیات النبی کا قائل نہیں، یہ فلاں کا قائل نہیں، یہ فلاں کا قائل نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں۔ ان فتووں کی، ان مناظروں کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی کوئی شک نہیں، نبی علیہ السلام کی ممات میں بھی کوئی شک نہیں۔ جو کہتا ہے حضور پر موت نہیں آئی وہ بھی غلط کہتا ہے، جو کہتا ہے حضور کو اس وقت حیات حاصل نہیں وہ بھی غلط کہتا ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہو تو سمجھ آئی بات کی، یہ بات یاد رکھیے۔ اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ یہ آیت نمبر 144 میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، اور آگے آیت نمبر 145 بھی ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، آیت نمبر 144 کا حصہ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور وہ وقت مقرر پر ہی مرے گا، بس اس سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ اور جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے اللہ اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اگر دینا چاہیں وہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اور جتنا دینا چاہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے اللہ اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں۔ اور وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، جزا دیں گے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، یہی چوتھا سپارہ ہے، اور سورہ آل عمران 159 آیت نمبر۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے نبی آپ جو اپنی امت پر نرم ہوئے ہیں، نرمی کا برتاؤ کیا، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، وہ آپ کے آس پاس سے لوگ منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے نبی اپنے صحابہ سے درگزر سے کام لیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، انہیں معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ وَفَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ کسی چیز کا، تو پھر ایک اللہ پہ توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھی کہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نبی رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین، بھائی کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھے رحمت للعالمین بھی رحمت للعالمین اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہیں۔ سب سے بڑے رحمت للعالمین خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے مخلوق میں سب سے بڑے رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن عالمین پر رحمت کے لیے بھیجا، رحمت کی وجہ سے بھیجا ہے۔ ایک یہ رحمت بنا کے بھیجا ہے، ایک دنیا پر رحم کرنے کی وجہ سے بھیجا ہے۔ یہ گرامر کے فرق سے ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن دوسرا ترجمہ مشہور نہیں، ایک ہی ترجمہ مشہور ہو چکا ہے۔ تو خیر یہاں بات اتنی کرنی تھی، اللہ کے نبی بھی رحیم ہے تو رحمان کی وجہ سے رحیم ہے۔ رحمان وہ ہستی جس پر رحمت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے رحمان کا اطلاق محمد رسول اللہ کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ حضور پر رحیم کا اطلاق ہو سکتا ہے، رحمان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے بڑی رحمت ایک اللہ کے پاس ہے۔ ایک بات، اگلی بات آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اگر تند مزاج ہوتے، سخت دل والے ہوتے، بندہ زبان کا کڑوا ہو ہر وقت،
سخت مزاج ہو، سخت دل والا ہو، تو اس کے مخلصین بھی اس کے پاس سے چھٹی کر جاتے ہیں۔ اس کا دھیان رکھنا چاہیے، بندہ اصول پہ سمجھوتا نہ کرے، لیکن ایک داعی اگر بے درد ہے تو اس کو داعی کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ داعی کے اندر درد ہوتا ہے، ہاں داعی اپنے درد کو لیتے ہوئے جو دین کی بنیاد پر ہوتا ہے اصول پہ سمجھوتا نہیں کرتا۔ آج ہم نے داعی کو یا سمجھ لیا ہے، یا داعی ہوتا ہے بالکل ہے ہر وقت بد زبان، سمجھ آئی، سخت دل، سخت مزاج، یا دوسری طرف آپ کو داعی نظر آئے گا وہ اتنا نرم کہ لوگ چبا کے اس کو کھا جائیں، ڈکار بھی نہ لیں، اور دین کے اصول پہ وہ سمجھوتا کرنے لگ جائیں۔ یہ دو انتہائیں ہیں، ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ بندہ بد زبان بھی نہ ہو، سخت دل والا بھی نہ ہو، نرم دلی رکھے، لیکن اصول پہ سمجھوتا نہ کرے۔ آگے حکم دیا جا رہا ہے آپ ان صحابہ سے درگزر سے کام لیں، بس میرے اور آپ کے لیے بھی حکم یہی ہے۔ ہم اپنے ماتحتوں سے، ہم اپنے متوسلین سے، ہم اپنے مقتدیوں سے، ہم اپنے معتقدین سے کوشش کریں درگزر سے کام لیں۔ واستغفر لہم، نبی کو ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ میرے بارگاہ میں ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم اپنے معتقدین کے لیے، متوسلین کے لیے، مریدین کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے بازو ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم تو بے ہمت ہیں۔ نبی بے ہمت نہیں ہوتا، نبی اکیلا بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ہمت میں کوئی بال برابر فرق نہیں آتا۔ قیامت کے دن نبی کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ ایک امتی بھی ماننے والا نہیں ہوگا، ایسے نبی بھی ہوں گے، لیکن ہمارے اندر یہ ہمت تو نہیں نا، ہم دین بیان کریں ہمارے ساتھ ایک بھی کھڑے نہ ہو، ہم خود 2 منٹ کے بعد ٹھس ہو جائیں گے وہیں۔ تب سیتے کیا کہتے ہیں وہ، تب سیتے اپی ٹھس کر سی، تو خیر وہ چیز تو یہاں نہیں ہے، تو خیر وہ ویسی بات آ گئی۔ تو واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ہماری اتنی ہمت نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو ہم دین کا کام کرتے رہیں۔ اس لیے جو میں اہل علم سے کہہ رہا ہوں، جو مقتدی، مرید، متوسلین ہماری بات کو سنتے ہیں، ہماری بات کو کیا سنتے ہیں، اللہ کی بات کو سنتے ہیں، لیکن ہمارے ذریعے سنتے ہیں نا، یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے۔ اللہ کسی اور ذریعے کے ذریعے بھی سنا سکتا تھا ان کو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے ان کو سنائی، ہم اللہ کا ہم پر کرم ہے، لیکن ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہماری بات کو سنتے ہیں، وہ ہمارے بازو ہیں۔ ہاں نرمی سختی چلتی رہتی ہے، لیکن بد زبان بن جانا، تدخو بن جانا، سخت دل والا بن جانا، پھر مخلصین بھی چھٹی کر جاتے ہیں، پاس نہیں آتے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پہ توکل کر لیں۔ ان آیات پہ اتنی ہی بات کافی ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 159 آیت۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، آگے ساتھ ہی 160 آیت ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ ہی اگر وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ ہی اگر تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اس لیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ہے آیت نمبر آگے 164 جی، سورہ آل عمران کی، چوتھا سپارہ چل رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے رسول بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور کے کام یہاں 4 بتائے گئے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں پڑھ کے انہیں سناتے ہیں، تو سب سے پہلے قاری اول نبی علیہ السلام ہوئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور نبی علیہ السلام انہیں مانج کر پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، ان کے دل دماغ کو صاف کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مزکی اول بھی نبی علیہ السلام ہوئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، خود تلاوت کر کے نہیں چھوڑ دیتے کہ اپنی مرضی سمجھو، تم عربی دان ہو خود ہی سمجھ لو، نہیں، کتاب کو سکھاتے ہیں۔ یہ ہے منصب نبوی، محض میسج ڈیلیور کرنا یہ منصب کا ایک کام ہے، ایک جز ہے۔ میسج کو ڈیلیور کرنے کے ساتھ میسج کو سمجھانا، پھر اس میسج کی روشنی میں دلوں کو پاک کرنا اور رکھنے کی کوشش کرنا، یہ نبوت کا کام ہے۔ تو معلم اول بھی نبی علیہ السلام، والحکمہ،
دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں. دانائی میں سنت کی تمام باتیں آ گئی. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر عمر تیار ہوئے، ابوبکر تیار ہوئے، عثمان تیار ہوئے، علی تیار ہوئے، حسن حسین تیار ہوئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے تیار ہوئے. نبی علیہ السلام کی محفل میں جو دانائی ملے، جو وزڈم ملے، وہ کہیں کہاں مل سکتی ہے؟ تو ایک رسول کی یہ 4 فرائض ہیں، یہ 4 نشانیاں ہیں. یہی کام انبیاء کے ورثاء کا ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن کی آیات سنائیں، براہ راست نص سنائیں، نانی دادی کے خواب نہ سنائیں، ابا جی کے کرامات نہ سنائیں. آج ہم نے اپنے مریدوں کا، مقتدیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، اور اپنے متوسلین کا، معتقدین کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. میں نے ایک دائرہ باندھ دیا ہے، یہ دائرہ ہے. میرا مرید اگر اس پٹاری سے باہر نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا. یہ جو میں نے کشتی تیار کی ہے نا، یہ سفینہ نوح ہے، جو اس کے اندر آ گیا نجات پا گیا، باہر تو گمراہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ پیر ہے کہ نبی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین کا کام کریں لیکن اپنے مقتدیوں کو اپنے ناڑے سے باندھ کے نہ رکھیں، یہ غلط ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد پیروں کی بھی ہے، مولویوں کی بھی ہے کہ بس اپنے مریدین کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا چاہتے ہیں. نہ 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 نہ، اس سے باہر تو دین ہے ہی نہیں سرے سے. وہ مرید بھی اتنا اندھا ہوتا ہے کہ حضرت کی پٹاری سے میں باہر نکل گیا، حضرت کی کشتی سے باہر نکل گیا، جو کشتی ہے نوح ہے، تو میں گمراہ ہو گیا. ترجیحات کی دنیا الگ ہے، لیکن ترجیح کا ایسا دائرہ قائم کر دینا کہ آپ کے مرید کو آپ کی ذات سے باہر ہدایت دکھے ہی نہ، تو یہ بہت بڑی گمراہی آپ پھیلا رہے ہیں. تو یہ علماء کے کام ہے، وہ نانی دادی کے خواب نہ سنائیں، بلکہ سب سے پہلے قرآن سنائیں، اللہ کے نبی کی احادیث سنائیں، یتلو علیہم آیاتی، پھر حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، کتاب سکھائیں، احادیث آ گئیں، حکمت دانائی، اس کے اندر سنت بھی آ گئی، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرنا، تصوف آ گیا اس کے اندر. یہ اصل کام ہے. آج ہم نے تصوف کس کا نام رکھ لیا ہے؟ جھوٹی کہانیوں کا نام تصوف رکھ لیا ہے. جھوٹے یا سچے ادھر ادھر کے خوابوں کا نام ہم نے تصوف رکھ لیا ہے. اپنے مریدوں کو اپنے نالے سے باندھ کے رکھنے کا نام ہم نے تصوف رکھ لیا. یہ نہیں ہے تصوف، اس کا نام نہیں. سب سے پہلے اپنے مرید کا، معتقد کا ذہن بنائیں، وہ قرآن و سنت کی طرف جائے. آپ خود قرآن و سنت کی طرف جائیں. جب یہ ذہن بنے گا تو مرید کا ذہن بھی کھلے گا، وہ آپ کے ساتھ بھی تعلق رکھے گا اور دیگر علماء کو بھی اہل حق ہی سمجھے گا، جو واقعی اہل حق علماء. لا الہ الا اللہ. یہ آیت تھی جی، آیت نمبر 164 سورہ آل عمران کی. اب ہم آیت نمبر 169 کی طرف چلتے ہیں، سورہ آل عمران کی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. آیت نمبر 169 ہے اور ہم 171 تک جانے کی کوشش کرتے ہیں. صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، فی سبیل اللہ شہید ہو گئے ہیں، تم انہیں مردے مت کہو، وہ زندہ ہیں. یہاں نہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، وہاں ان کو رزق ملتا ہے. یہ نہیں کہ شہید زندہ ہے، السلام علیکم بخیر راگلے اور جناب علی شہید کھڑا ہو گیا. یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ لطیفے اور بکواسات ہیں، حفوات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. شہید زندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ السلام علیکم شہید کھڑا ہو گیا، آپ سے اس نے نابلی باتیں کرنی شروع کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے. شہید زندہ ہے، اس موت کے بعد اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. ختم ہوئی تو وہ شہید ہوا، ختم نہ ہوتی تو وہ شہید ہی نہ ہوتا. دنیا کی زندگی ختم ہونے پر ہی اس کو شہادت کا رتبہ ملا ہے، اور دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کی پھر جنت والی زندگی جو خدا کے قرب میں ہے وہ شروع ہوئی ہے. یرزقون، اسے وہاں رزق ملتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ کے فضل سے جو اسے عطا ہوتا ہے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ ان لوگوں سے کے متعلق بھی خوش ہوتے ہیں جو شہید ہو کر ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں. وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھی پیچھے جہاد کر رہے ہیں ان پر بھی کوئی خوف، کوئی غم لاحق نہیں ہوگا جب وہ ہمارے پاس آئیں گے. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کے انعام پر اور اس کے فضل پر خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر خوش ہوتے ہیں اللہ اہل ایمان کا کوئی اجر ضائع نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے جانیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نئی زندگی عطا کر دی. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر.
انہی آیات کو اگر ہم غور سے پڑھ لینا تو ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، لیکن ہم ان آیات کو غور سے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم قرآن کی آیات کو اپنے پیر صاحب، اپنے مولوی صاحب کی روشنی میں اس کو پڑھنے لگتے ہیں، جو آیات بالکل ترجمے سے واضح ہیں، مولوی صاحب اس کے اندر اپنا مزاج گھسا دیتا۔ کتنی واضح آیتیں، احیاء عند ربہم، زندہ ہیں پروردگار کے پاس۔ اب اس زندگی میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہ تو عبارت النص سے ثابت ہے، اور انبیاء کی حیات دلالت النص سے ثابت ہے۔ یہاں خیر یہ عبارت النص دلالت النص عوام کو سمجھنا ہے تو فرق نہیں پڑتا، قرآن کی جب ہم مفصل تفسیر شروع کریں گے تو ساری باتیں وہاں ہوں گی۔ آج اس دفعہ تو میں صرف آپ کو قرآن کی منتخب آیات کی صرف سیر کروا رہا ہوں کہ معتبر تفاسیر کی روشنی میں کم سے کم ہر سپارے کی ان آیات پر تھوڑا سا غور ضرور کیا کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، اسی سپارے کی چوتھے سپارے کی سورہ آل عمران چل رہی ہے، 190 آیت ہے اور 194 تک جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے آنے جانے میں، عدل بدل میں اہل عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اہل عقل کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے، کروٹوں پر، پہلوؤں پر، لیٹے لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اندر سے بھی پکارتے ہیں، زبان بھی پکارنے لگتی ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، یہ کائنات تو نے بیکار پیدا نہیں کی، تو نے تو پیدا اس لیے کی کہ تم نے ہم سے امتحان لینا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر امتحان کے بعد جو کامیاب ہونے انہیں جنت میں بھیجنا ہے، جو ناکام ہونے انہیں جہنم میں بھیجنا ہے۔ سبحانک، یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو کوئی بیکار کام نہیں کرتا، تو بیکار کام کرنے سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، الہ العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار جسے تو نے دوزخ میں داخل کرنا ہے نا، تو اسے تو رسوا کر کے تو رکھ دے گا اسے، کیونکہ جو دوزخ میں داخل ہو گیا وہ تو رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا منادیا، ہم نے ایک ندا دینے والے، پکارنے والے کو سنا، ہم نے پکارنے والے کو سنا، نبی علیہ السلام کی پکار کو سنا، جو ایمان کے لیے پکار رہے تھے، ینادی للایمان، ایمان کے لیے پکار رہے تھے۔ کیا پکار رہے تھے؟ کہ ان آمنوا بربکم، ایمان لے آؤ اپنے پروردگار پہ۔ ہم اپنے نبی کی دعوت پر یا اللہ ایمان لا چکے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی پکار کو واسطوں سے سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پکار کو صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، اور یہی پکار آج قرآن کی صورت میں، احادیث کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ ہم بھی اس آیت کا اللہ ہم مصداق ہیں، اللہ ہمیں مزید اس آیت کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو بآواز بلند ایمان کے لیے پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار پہ ایمان لاؤ۔ اے اللہ، ہم اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہم تجھ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے۔ ربنا، اور نیک وتوفنا مع الابرار، اور وفات دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، اور نیک لوگوں جیسی ہمیں موت عطا فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے پروردگار جس مدد کی، جس نجات کی تو کیا کہتے ہیں، جس مدد کا تو نے وعدہ کیا، جس نجات کا تو نے وعدہ کیا ہم سے، ربنا وآتنا ما وعدتنا، الہ العالمین جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبان پر۔ کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ نجات عطا کروں گا، مدد کروں گا، نصرت کروں گا جو مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ جو اپنے رسولوں کی زبان پر جو تو نے ہم سے وعدے کیے ہیں، وہ ہمیں وعدہ، یا اللہ وہ وعدہ پورا فرما، وہ عطا فرما ہمیں وہ وعدہ۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ انک لا تخلف المیعاد، یا اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ آیات کا صرف میں نے ترجمہ عرض کیا ہے۔ اہل ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے
کہ جب وہ کائنات پہ غور کرتے ہیں تو کائنات پہ اٹک کے نہیں رہ جاتے، بلکہ کائنات کے ذریعے خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اسی کا ذکر قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ اہل ایمان پوری کائنات پہ غور کرتے ہیں، سمجھائی؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اسی لیے کہ بندے اس کائنات پہ غور کر کے کائنات پہ اٹک کے نہ رہ جائیں، بلکہ کائنات پہ غور کر کے کائنات بنانے والے تک پہنچ جائیں۔ اور یہ بڑی سیدھی سی، بڑی سمپل سی بات ہے، بہت سیدھی اور سمپل بات ہے۔ دیکھیں، ایک انسان ہے، دو قطروں کے ملاپ سے پیدا ہونے والا انسان، جب کوئی چیز بناتا ہے، پروڈکٹ تیار کرتا ہے، تو اس میں اپنی نشانی چھوڑ دیتا ہے، اپنا لوگو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک پروڈکٹ تیار کرنے کے بعد ایک ڈیفرنس رکھتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ دوسروں سے علیحدہ نظر آئے، اس کی پیداوار دوسروں سے بالکل علیحدہ نظر آئے، اس کے لیے وہ لائسنس لیتا ہے اور ایک لوگو لگا لیتا ہے۔ اس لوگو کو کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، قانوناً جرم ہوتا ہے۔ وہ اپنی پروڈکٹ تیار کر کے اپنی پروڈکٹ اس اپنی بساط کے مطابق اس اعلیٰ معیار کی بنانا چاہتا ہے کہ اس میں اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ بری بھی بنائے تو پھر وہ بری نشانی چھوڑ جاتا ہے، اعلیٰ بنائے تو اعلیٰ نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ جو اعلیٰ بناتے ہیں وہ اپنا لوگو تیار کرتے ہیں، وہ اپنی نشانی چھوڑتے ہیں، بھائی ہماری پروڈکٹ ہے، یہ ہماری تیار کردہ، یہ تمہیں صرف ہم سے ملے گی، کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ ہم اس پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں، ہم نے اس قلم کو دیکھ لیا یا ہم نے اس موبائل کو دیکھ لیا، ہمیں یہ اچھی بات لگی ہے کہ یار یہ تو قلم بڑا اچھا ہے، یہ موبائل بڑا اچھا ہے، پھر ہم یہ جس کمپنی نے یہ موبائل بنایا، ہم اسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اسی سے دوسرا موبائل خریدتے ہیں۔ یہ قلم جس نے بنایا، ہم اسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اسی کمپنی نے جہاں جن دکانوں پہ یہ قلم رکھا ہے، ہم اس کے پاس جا کے ہم یہ قلم پرچیز کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ قلم نے قلم بنانے والے تک پہنچا، جس نے بنایا اس تک پہنچا دیا، موبائل جس نے بنایا، موبائل نے موبائل کمپنی تک پہنچا دیا۔ تو بھائی اگر انسانوں کی کیا کہتے ہیں وہ وزڈم کا یہ عالم ہے، تو اللہ کی حکمت، اللہ کی دانائی، اللہ کی وزڈم کا کیا کہنا۔ اللہ نے یہ کائنات کی تخلیق ایسی کی ہے کہ اس میں اپنی نشانی چھوڑ دی ہے کہ جو بھی نیوٹرل ہو کے اس کائنات پہ غور کرے گا وہ اللہ تک پہنچ کے رہے گا، اللہ تک پہنچ کے رہے گا۔ اس پروڈکٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی رکھ دی ہے، وجود کی، وحدت کی، حاکمیت کی، عظمت کی، الوہیت کی۔ جو اس کائنات پہ غور کرے گا تو وہ صاحب کائنات تک پہنچ کے رہے گا، وہ کہیں زگ زیگ نہیں اسے ملے گی، کوئی بیریئرز نہیں آئیں گے، کائنات پہ غور کرتا چلا جائے گا اور اللہ تک پہنچنے کے راستے اس پر کھلتے چلے جائیں گے، وہ اللہ تک پہنچ کے رہے گا۔ فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں ایک نشانی موجود ہے جو یہ دلالت کرتی ہے کہ وہ موجود بھی ہے اور وہ اکیلا وحدہ لا شریک بھی ہے۔ تو یہ 190 آیات سے 194 آیات تک میں نے آپ کے سامنے بات کی سورہ آل عمران کی۔ چوتھا سپارہ آپ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، آگے سورہ کیا کہتے ہیں نساء کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ نساء کے اندر ذوی الفروض کا تذکرہ ہے، یعنی جنہوں نے وراثت پانی ہے، ان میں سے اہم ترین جو وارثاء ہیں ان کا تذکرہ سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جائے تو جو اس کی وراثت وہ کیسے تقسیم ہوگی۔ یہ جو وراثت ہے یہ اسلام کا بہت بڑا اعجاز ہے، بہت بڑا اعجاز ہے۔ آج جب غیر مسلم اسلام کے صرف نظام وراثت کو دیکھتے ہیں وہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ اسلام نے نظام وراثت کے اندر بھی وہ ایک ایسا اعتدال کا پہلو رکھا ہے کہ جو واقعی بلڈ ریلیشن ہوتا ہے جن کا، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں، انہیں وراثت مل جاتی ہے اور بندہ تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ۔ جس انداز سے قرآن کریم نے وراثت کے حصے بیان کیے ہیں دنیا کی کوئی طاقت بیان نہیں کر سکتی۔ اس کی اپوزٹ صرف ایک مثال دیتا ہوں تو اس بحث کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ بحث آیت نمبر 3 کے بعد آنی چاہیے تھی، لیکن یہ بحث آیت نمبر 7 سے شروع ہوتی ہے وراثت کی بات، لیکن میں نے پہلی کر دی تو چلے میں اسی کو لے کے چلتا ہوں۔ آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ یورپ کی دنیا میں، امریکہ کے اندر دیکھ لیں، اس غیر مسلم دنیا کے اندر بیوی آدھی جائیداد کو لے کے اڑ جاتی ہے۔ بل گیٹس کو دیکھیں نا، اس کی بیوی آدھی جائیداد کو لے کر ٹوٹ گئی، بل گیٹس کی آدھی جائیداد چلی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے جو جائیداد رکھی ہے وہ خاوند کے مرنے کے بعد رکھی ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کا 8واں حصہ رکھا ہے، اگر اولاد ہے خاوند کی، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ رکھا ہے۔
کتنا اعتدال ہے. یہ 8واں حصہ بیٹی کے حصے بھی بڑھ جاتا ہے، آپ دیکھ لیں، کیونکہ کل مال کا 8واں حصہ ہے. سمجھ آئی بات کی؟ لیکن اس پہ کتنا اعتدال ہے کہ 8واں حصہ بھی رکھا اور باقی حصہ دار بھی جو ہیں وہ محروم نہیں ہوتے ہیں. اور باقی دنیا میں آپ دیکھ لیں، میاں بھی زندہ ہے، بیوی بھی زندہ ہے، بیوی علیحدہ ہو جاتی ہے تو علیحدہ ہوتے ہوئے پوری آدھی جائیداد لے کے ٹوٹ جاتی ہے، اور ساری کی ساری محنت ہوتی ہے میاں کی، اور جیسے ہی بیوی کی نیت بدلی میاں کی ساری آدھی دولت چلی گئی. یہ کس قدر ظلم ہے اور کس قدر ناانصافی ہے. صرف ایک اس اصول کو دیکھیں، اسلام کے نظام وراثت کو دیکھ لیں جو سورہ نساء کے پہلے رکوع سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور دوسرے رکوع تک چلا جاتا ہے، بلکہ سورہ نساء کی آخری آیت بھی کلالہ کے حوالے سے وراثت پر ہی مشتمل ہے. پڑھے تو بندہ دنگ رہ جاتا. اس پر اتنی ہی بات کافی ہے، اور جو بات بعد میں ہونی چاہیے تھی وہ میں نے پہلے کر دی، اور جو ترتیب میں پہلے ہونی چاہیے تھی اب میں وہ بعد میں آخر میں کرنے لگا ہوں. اس پہ تو میری مکمل سیریز بھی موجود ہے نکاح ثانی کے حوالے سے، چونکہ سورہ نساء کے بالکل ابتدائی تیسری آیت کے اندر اس کا ذکر ہے تو اس کا میں کر دیتا ہوں. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اتنی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی ہے کہ بھائی تم نے نکاح کرنا ہے تو تمہارے لیے حد بندی 4 تک کی ہے. یہ آیت آئی اس لیے ہے کہ حد بندی بیان کرنے کے لیے آئی ہے، اور آئی اس لیے ہے یتیموں کے بارے میں اگر تم انصاف نہ کر سکو تو پھر یعنی کوئی اپنی بچی اپنے خاندان کی بچی یتیم ہو جائے، حسن و جمال والی ہو، صاحب جائیداد ہو، تو لوگ اس میں ظلم سے کام لیتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم اپنے خاندان کی بچی کے بارے میں تم انصاف سے کام نہیں لوگے تو پھر ان سے شادی نہ کرو، اور عورتوں سے شادی کرو، اور عورتوں سے شادی بھی تم 4 کی حد تک جا سکتے ہو. ہاں اگر تمہیں بے انصافی کا خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تب تم 1 پر آ جاؤ. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے جو اکثر اردو تفاسیر میں بالکل اس کے الٹ لکھا ہوا اور غلط لکھا ہوا ہے، ببانگ دہل کہتا ہوں غلط لکھا ہوا ہے. اسلوب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اردو تفاسیر کا اسلوب دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ عدل کر سکو تو پھر 1 سے زائد کرو، 1 کرو، عدل کر سکتے ہو تو 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. حالانکہ جو عربی کا اسلوب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا وہ بالکل اس کے برعکس ہے. اللہ کہتے ہیں 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، عدل نہ کر سکو تو 1 کرو. کلام کے زور میں فرق آتا ہے کہ نہیں؟ کلام کا آپ ڈھانچہ بدل دیں تو اس کے زور میں فرق آ جاتا ہے. ایک کلام یہ ہے کہ بھائی 1 کرو، عدل کر سکتے ہو تو پھر 2 پہ آؤ، پھر 3 پہ آؤ، پھر 4 پہ آؤ. ایک کلام کا اسلوب یہ ہے. اور دوسرے کلام کا اسلوب دیکھیں، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، عدل نہیں کر سکتے تو پھر 1 پہ آ جاؤ. وہاں بھی عدل نہیں کر سکتے ہو تو لونڈیوں پہ گزارا کر لو. کتنا فرق ہے. اسلام شروع ہی تعدد سے کرتا ہے، شروع ہی ایک سے زائد شادیوں سے کرتا ہے. 1 پہ کب آتا ہے؟ تب آتا ہے جب کہتا ہے اگر تمہیں خوف و انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر 1 کی طرف آؤ. تو عربی کلام کا یہ اسلوب، قرآن کا یہ اسلوب بتا دیتا ہے کہ قرآن کو بھی یہی مطلوب ہے کہ نکاح 1 سے زائد ہونے چاہیے. ہاں اگر بندے کو خوف ہو، بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا تو پھر 1 پہ آ جائے. یہاں اتنی ہی بات کافی ہے. اور یہ سورہ نساء کا پہلا رکوع ہے. دوسرے رکوع پہ وراثت کے حوالے سے ہم نے مجموعی طور پر ایک بات کر لی. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی 5ویں سپارے کی منتخب آیات کی. مختصر تفسیر کے ساتھ نہیں، ایک آیت رہتی ہے اس پہ میں بات کر لوں. آیت نمبر 23 ہے اور یہ بالکل 4تھے سپارے کا آخری رکوع ہے جس میں وہ رشتے بیان کیے گئے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، تمہاری بہنیں حرام ہیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بانجیاں، تمہاری رضائی مائیں اور رضائی بہنیں، تمہاری ساسیں، تمہاری لے پالکیں. سمجھ آئی؟ تو کیا کہتے ہیں، اور وہ لے پالکیں تمہارے ان عورتوں کی بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو. یعنی بیویوں کی جو پہلے شوہر کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی شوہر پر حرام ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بیوی ہے، بیوی کے پہلے شوہر سے اولاد اس کے ساتھ رہ رہی ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اس کی بیوی کی سگی اولاد ہے. تو خاوند اپنی بیوی کی سگی اولاد سے شادی نہیں کر سکتا. اور بھی سارے اس کے اندر اور بھی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن جس چیز کو میں فوکس کر کے آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ،
دو بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اس پہ بڑی تفاصیل ہے، انشاءاللہ جب مفصل تفسیر پہ جائیں گے تو ہم بات کریں گے، لیکن ایک چیز یہاں ذکر، یہ جو میں نے آیت پڑھی صرف ایک چیز کے لیے پڑھی ہے، دو چیزوں کے لیے پڑھی ہے۔ ایک تو یہ ہے جن سے رشتے نہیں ہوتے ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آج بہت بڑی تعداد کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو صاف کہتا ہوں، میں براہ راست ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی رضائی بہن سے شادی کی ہوئی ہے۔ حیرت ہوگی، باقاعدہ بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی میری شادی میری رضائی بہن سے ہوئی ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ تو حرام ہے۔ کہا اولاد بھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ میرے پاس مختلف علماء سے فتویٰ پوچھ کے میرے پاس آیا تھا کہ شاید یہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ میں نے کہا بھائی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میری نگاہ میں وہ بندہ رہا، میری اس سے دوبارہ ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بنا؟ کہا نہیں میری ماں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تمہارا گناہ میرے سر پر ہے۔ آج بھی وہ بندہ اپنی رضائی بہن کو بیوی بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ بہت بڑی تعداد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی رضائی بہنوں سے شادی کر بیٹھتے ہیں، اور کئی خاندان اس کا لحاظ نہیں رکھتے کہ وہ مائیں ہوتی ہیں بچپن میں کسی بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے فلاں کو دودھ پلایا ہے، اور جس کو دودھ پلایا ہوتا ہے اس کا رشتہ ان کی بیٹی سے یا بیٹے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ بیٹے کو دودھ پلایا ہے تو بیٹی سے ہو رہا ہوتا ہے، بیٹی کو دودھ پلایا تو بیٹے سے ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے زنا ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں لاپرواہی دکھائی ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ عام رشتے تو سمجھ میں آ جاتے ہیں، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی سے نہیں ہو سکتا، بھتیجی سے نہیں ہو سکتا، پھوپھی سے نہیں ہو سکتا، خالہ سے نہیں ہو سکتا، بانجیوں سے نہیں ہو سکتا، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ رضائی بہنوں سے نہیں ہوتا، ایک تو یہ سمجھ نہیں، اگر سمجھ ہے تو احتیاط نہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہماری رضائی بیٹی، یہ ہماری رضائی بہن ہے، میں ہماری بیوی نے اس کو بچپن میں دودھ پلایا تھا اور بڑے ہو کے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جو دینی خاندان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ لحاظ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی لیے تو خدا کے عذابات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو یہ آیت میں نے آپ کو اس لیے سنائی، جو معذرت کے ساتھ میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے ابھی خیال آیا تو میں اس لیے اس پر بولا ہوں۔ دوسری بات جو میں نے انتخاب اس آیت کا کیا آپ کے سامنے، وہ اس لیے دو بہنیں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو آپ حیران ہوں گے دو بہنیں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی؟ جناب اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بعض فرقے طبقے ایسے ہیں جو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کو جائز سمجھتے ہیں، جو اس آیت کے بالکل خلاف ہے، اور اس آیت کا انکار ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کفر ہوتا ہے۔ تو جو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں، اس کا خیال کیجیے گا۔ چوتھے سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچی، کل تک کے لیے اجازت دی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی پانچویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔